یہاں پر بھی ایک کام کی بات بتاؤں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسا کہاں ہوتا ہے بھائی؟ اوپر. مسا تو اوپر ہوتا ہے، نیچے نہیں ہوتا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر شریعت میں عقل چلتی، عقل مندی کو دخل ہوتا، تو میں یہ حکم دیتا کہ پاؤں کے نیچے مسا کرو، اوپر نہ کرو، اس لیے کہ گندا تو نیچے ہوتا ہے. کہاں گندا ہوتا ہے؟ نیچے ہوتا ہے، اوپر تو نہیں ہوتا. لیکن جب شریعت نے اوپر کہا ہے تو پھر ہم شریعت کے خلاف نہیں کریں گے، اپنی عقل کو نہیں چلائیں گے. یہاں سے معلوم ہوتا ہے مسائل کے باب میں، حدیثوں کے باب میں، قرآن کے باب میں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے. فرما بردار وہ ہیں جو قرآن اور حدیث کو مان لے، اس میں کیڑے نہ نکالے، اس میں اشکالات نہ کریں، اسے کہا جاتا ہے فرما بردار. اور جو اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے قرآن میں حدیث میں، وہ ضلو و اضلو، خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. آج کل بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہو گئے جنہوں نے اپنے عقل کے گھوڑے قرآن اور حدیث میں دوڑانے شروع کر دیے. بعض لوگ پوچھتے ہیں ذاکر نائک کے سلسلے میں تبلیغ کی حد تک تو بالکل صحیح تھے کہ وہ ڈیفینس اسلام میں اسلام پر ہونے والے اشکالات پر وہ کام کر رہے تھے، غیر مسلموں کو دندہ شکن جواب دے رہے. یہاں تک تو بالکل صحیح. اسلام کا تعاون، اسلام کی نصرت، اسلام کی مدد، یہ تو بالکل صحیح تھا کہ غیر مسلموں کے مجمع میں اسلام کے مسائل کو ثابت کرنے کی کوششیں کی اور اسلام کے حقائق کو واضح کرنے کی کوشش کی. یہاں تک مسئلہ رہتا سارے کے سارے علماء ان کے مداح تھے، ان کے خیر خواہ تھے، ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، اس لیے کہ یہ اسلام کی طرف سے ڈیفینس فرما رہا. لیکن جہاں پر خود مسائل میں الجھنا شروع کیا اور وہ فیلڈ جو علماء کا ہے، جو فقہاء کا ہے، جو ائمہ کا ہے، اس میں الجھنا شروع کیا اور نت نئے مسائل بیان کرنے شروع کیے جس کی بنیاد پر امت میں گمراہی پھیلنے لگی. مثلا ٹی وی پر، لائیو ٹی وی پر یہ بیان دے دیا کہ قرآن کریم کو بغیر وضو کے پکڑنا جائز ہے. فتویٰ دے دیا کہ 3 طلاق کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایک ہی طلاق ہے اور اس میں حلالے کی کوئی ضرورت نہیں. فتویٰ دے دیا کہ جنابت کی حالت میں اور حیض کی حالت میں تلاوت قرآن جائز ہے. بڑے سے بڑے دفتری لائن کی کوئی کتاب پڑھ لیں، لیکن اگر اس کے پاس سرٹیفکیٹ نہ ہو، دستاویز نہ ہو، تو اسے کوئی ڈاکٹر تسلیم نہیں کرے گا، اور اگر وہ ڈاکٹری کر رہا ہے تو حکومت اسے بند کر دے گی، وہ مجرم ہوگا. اب وہ یہ کہے کہ میں نے لاکھوں ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ لی ہے، پڑھی ہو لاکھوں کتابیں، اس سے کوئی مطلب نہیں. تمہارے پاس سرٹیفکیٹ موجود ہیں، بغیر سرٹیفکیٹ کے تم نے باقاعدہ جب اس کا کورس نہیں کیا ہے تو تم کیسے یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ ڈاکٹری کی لائن میں سارے عقل مند یہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں وہ ڈاکٹری نہیں کرتا. وکیل اور لائر کی لائن میں سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے کورس نہیں کیا، ہزاروں کتاب پڑھنے سے کوئی مطلب نہیں، اگر سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو وہ وکالت نہیں کر سکتا ہے. تو پھر ایک غریب اسلام ہی رہ گیا کہ اس کے اندر پڑھے بغیر جو چاہے داخل ہو جائے اور جو چاہے فتویٰ دینے لگے. کیا ہمارا قرآن اور حدیث کتنے مسکین بن گئے؟ حقیقت یہ ہے کہ ڈیفینس اسلام تک تو مسائل اپنی جگہ مسلم تھے، لیکن جب آگے ان مسائل جو فیلڈ ان کا نہیں ہے، جو فیلڈ اکابر کا ہے، جو فیلڈ علماء کا ہے، جو فیلڈ فقہاء کا ہے، جو میدان جو ہے ہمارے بزرگوں کا ہے، جو بڑی محنتوں اور کاوشوں کے بعد آپ دیکھ لیجئے ابھی گزشتہ سال جو ہاسوت میں سیمینار ہوا، ایک 2 مسئلے کے لیے
تین دن تک بحثیں کرنا اور اس کے باوجود کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکنا. آپ بتائیے کہ جہاں اتنی ساری بحثوں کے باوجود سارے مفتیان سر زور کر بیٹھتے ہیں اور پورے ہندوستان لیول کے مفتیان سر زور کر بیٹھتے ہیں، پھر بھی اس مسئلے کے اندر سارے دلائل کے باوجود ابھی کوئی حل پر نہیں پہنچ سکتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس بن کا آدمی نہ ہو اور فتویٰ دے دے؟ اسلام کسی کے گھر کی لوندی نہیں ہے. علامہ شامی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو آدمی کے پاس فقہ کا سرٹیفکیٹ نہیں، مفتی کا سرٹیفکیٹ نہیں، اس کو فتویٰ دینے کی بھی اجازت نہیں. مثلا مولوی ہیں، ہم مولوی ہیں، ہمارے پاس مفتی کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، ہمیں فتویٰ دینے کی ہاں ایک مسئلہ بتا سکتے ہیں کہ بھئی اس زیور میں یہ لکھا ہے اور فلاں میں یہ. باقی ہے کہ فتویٰ دینے کا کام وہ مفتی کا ہوگا، اس کی دستخط ہوگی، وہ بتائے گا فتوے کو. ہمیں صرف ایک مسئلہ، ایک رہنمائی کر دینے کا حق ہے. بہرحال بھائی میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ تمام چیزوں میں عقلیں نہیں چلانی چاہیے. قرآن اور حدیث کے تابع بناؤ، اپنے آپ کو اللہ سے توبہ کرو. یہ عظیم توبہ